بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ جو رفع حاجت کے مسائل میں آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا مسئلے مسائل ہیں اس میں، اور ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں. نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں، اور نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے. چلے اس کے تعلق سے حدیث کیا پہلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ کچھ باتیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور یعنی کہ ایک طرف یعنی نماز کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو جانا چاہیے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کیوں؟ اب یہ کیا ٹاپک ہے ہمارا کہ اگر سمجھیے کہ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کسی کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر سمجھیں کہ آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اگر ٹوائلٹ وغیرہ آ رہی ہے تو آپ اس سے پہلے فارغ ہو جائیں، دین آپ نماز کے لیے جائیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بہت ساری چیزیں خیر اس کے تعلق سے ہے کہ جیسے ایک جو ہے وہ اگر امپورٹنٹ تھنگ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا ہوگا، تو دیکھیے کہ اگر سمجھے کہ کسی کو حاجت ہے واش روم جانے کی اور وہ نماز میں یوں ہی کھڑا ہو گیا تو اس کا دھیان نہیں رہے گا نماز میں، یعنی اس کو جو ہے وہ پریشر آئے گا یا پھر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوگی یا اس طریقے سے نا، تو اسی لیے اس کو پہلے ہی جو ہے وہ فری ہو جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ دیکھیے کہ میں بھی پریشر پڑنے سے وضو ٹوٹنے کا جو ہے وہ ڈر ہو سکتا ہے. تو دیکھیے جب وضو ٹوٹ جائے گی تو پھر نماز کیسے ہوئے گی؟ تو لا محالہ اس کا جو سمجھیے آپ کی نماز بھی ویسٹ ہو گئی، اس کا وضو بھی ویسٹ ہو گیا، سب کچھ ویسٹ ہو گیا. اسی لیے جو ہے وہ فارغ ہو کر جانا چاہیے. انشاءاللہ آگے کہیں جا کر دیکھیں گے ہم کہ یا آپ نے بھی اس کی نالج لی ہوگی کہ اگر سمجھیے کہ بھوک لگی ہے یا پھر کسی کو واش روم جانے کی حاجت ہے، تو ان دو کنڈیشنز میں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر ہمیں جو ہے پہلے جیسے بھوک لگی تو کھانا کھا لیں، واش روم جانا ہے تو واش روم جا کے اس سے پر نماز اس حالت میں ادا نہ کرے. ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز کے بارے میں اور احتیاط کریں تاکہ ہم اطمینان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور نماز کا جو ہے بھرپور جو ہے نماز کو انجوائے کریں، اللہ کی یاد اچھے سے کریں، نہ کہ اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب کریں اس طریقے سے بے دھیانی سے ہم نماز پڑھیں. چلے اگلی حدیث پر ہم چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا. یہ کیا بات ہے؟ دو حدیثیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے. کیوں ایسا؟ تاکہ بے پردگی نہ ہو. اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، یعنی ایک ہی بات کو 3 لوگوں نے روایت کیا ہے. یہ دیکھیے کہ ایک ادب کا لحاظ ہے، یہ یعنی کہ ایک ادب کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقے بہت اچھا مینر ہے کہ جب ہم واش روم میں پہلے بیٹھنے سے پہلے ہی نہیں کہ چلو بھائی سارا کپڑا اوپر کر لیا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا کہ جب بیٹھنے کے قریب ہوتے تب جتنی ضرورت ہے اتنا کپڑا اٹھاتے تھے. اور دیکھیے کہ ایک مہذب انسان کا یہ ایٹیکیٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ اس طریقے کا عمل اس لیے کرے کیونکہ یہ کسی کی بھی عزت کے خلاف ہے. یعنی کوئی اگر بہت مہذب انسان ہے تو اس کے بھی عزت کے خلاف یہ چیز ہو جائے گی
کہ اگر سمجھے کہ بے پردگی ہو گئی، کسی کی نظر پڑ گئی یا ایسی کچھ باتیں ہو گئی تو، اور اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. خیر یہ چیزیں شاید آج مجھے اور آپ کو اتنی میٹر نہ کرے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے واش رومز تو کیسے ہے کہ پیک رہتے ہیں، کہیں سے کھلا ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جس وقت یہ حدیثیں جس وقت کی بیان کی جا رہی ہیں اس وقت کا خیال کرے ذرا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آج بھی کئی کہ گاؤں وغیرہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہاں پر جو ہے یعنی کہ اگر واش روم گھر میں نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے کچھ حدیثوں میں اس ٹاپک پر کافی بات کر چکی ہوں، تو یہ سب جو ہے یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ادب کے خلاف ہے کہ کوئی کہ اوپنلی اسی طریقے سے بیٹھ جائے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اسی کے تعلق سے، انشاءاللہ اور باتیں پھر میں کرتی ہوں، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پاتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ کیوں؟ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے. آج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو یہ دیکھے کہ واش روم میں بیٹھنے کا ادب جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، آج کئی ممالک میں دیکھا جاتا ہے، کہیں پر دیکھیے کہ فیشن کے نام پر یا کہیں بے حیائی کے نام پر. اتنی افسوس کی بات ہے، اتنے افسوس کے ساتھ مطلب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی جگہوں پر واقعی ایسے پردوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ جیل کے بارے میں سن رہی تھی کہیں کہ وہ جیل کا حال ایسا ہے کہ وہاں پر ایسے ہی آپ کو بیٹھ کے واش روم کرنا ہے، اور کہ ٹوائلٹ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کو جو واش آؤٹ کریں یا پھر فریش ہو کچھ بھی. کئی مقام پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہوٹلس وغیرہ ہیں اور وہاں پر جہاں شاور لیا جاتا ہے وہاں پر کوئی دیواروں کی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں. یعنی ہر انسان اپنے ایک دوسرے کے سامنے شاور لیتا ہے. کتنی بے شرمی کی باتیں دیکھیں. اور اگر کسی کو اپنی حیا بچانی ہے اور اس کو شرم آ رہی ہے تو وہ کپڑے میں رہ کر شاور لے، یا تو بھائی چلا جائے شاور ہی نہ لے. یعنی اس طریقے کی بھی رول سے ریگولیشن ہے. دیکھیں آپ ذرا حد ہو گئی بے شرمی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الحمدللہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پردے میں رہ کر اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں میں سے مجھے نہیں پتا کہ جیسے کہ کچھ لوگ کوئی گاؤں وغیرہ سے بلانگ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد اگر ایسا کچھ ماحول رہتا ہے کہ اس طریقے سے بے حیائی جو ہوتی ہے تو اس کو جو ہے یعنی کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یا انہیں سمجھائیں. دیکھیے کہ کچھ وقت کہ کچھ ٹائم پہلے یا کچھ ایسے کچھ ویڈیوز دیکھے تھے میں نے کہ لوگ کہیں پر کوئی بھی ویڈیو بنا لیتے، اور اسی طریقے کی کوئی ویڈیو ایسی کہ وائرل ہو گئی تھی کہ جیسے کہ استغفر اللہ کی واش روم کے لیے عورت بیٹھی اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. سوچے ذرا، چلتا پھرتا کیمرہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس طریقے سے کوئی عورت اگر بیٹھی ہے تو اس کو کوئی بھی کیمرے میں قید کر سکتا ہے. یس اٹس پاسبل. اس کے بعد اگلی حدیث پر ہم چلتے ہیں کہ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. ان حدیثوں کو یقین کریں کہ سننے کے بعد آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ واقعی ان حدیثوں پہ تو آج ہم کیسے عمل کریں. تو دیکھیے وقت اور حالات جو ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ایسے کہ انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کی 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کے بجائے یہی کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد نماز پڑھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے. یعنی کہ الحمدللہ کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے. دیکھیے دین اسلام میں بہت اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہ مٹی کی 3 ڈھیلوں سے استنجا کر سکتا ہے. پر آپ دیکھیں کہ یہ شاید مردوں کے لیے کافی ہوگا، اور اگر عورت کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر آپ دیکھ سکتے ہو
کہ کس طریقے سے وہ پاکی حاصل کرے. لیکن اگر ایسا ماحول آ جائے یا اس طریقے سے عورت کو اگر عمل کرنا پڑے تو وہ احتیاط سے کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے. جی ہاں، یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. بڑی حیرت ہوگی آپ لوگوں کو، صرف آپ طہارت کے مسائل پر جو ہے وہ سن رہی ہیں، اس کتاب کو سن رہی ہیں، آپ کو ایسی باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ سنت کے ذریعے پتہ چلے گی کہ آپ نے کبھی بھی کہ اپنے بڑوں سے نہیں سنا ہوگا. بڑی حیرانی ہوئی تھی جب ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس کو اسٹڈی کیا، کہ واقعی آج ہم سماج میں کیا باتیں سنتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا پتہ چل رہا ہے. تو اس کی کچھ احادیث ہیں، اس کو پڑھ کے ایک ساتھ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جاتے تو میں آپ کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی جو ہے وہ چھاگل لا کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے. پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ وضو فرماتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو غور طلب ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع دیا. یہ بہت اہم پوائنٹ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی بات یہ کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کو ملا، ہاتھ کو انہوں نے ملا، اور پھر اس کے بعد کس پر، مٹی پر ہاتھ مل کر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ صاف کیا، اس کو پاک کیا. مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو پوائنٹ کرنے والی بات ہے، جو نوٹ کرنی ہے آپ کو پوائنٹ، وہ یہ کہ کیا آج بھی ہمیں اسی سنت کو عمل کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ کے رسول نے مٹی سے ہاتھ صاف کیے تھے واش روم جانے کے بعد، تو کیا ہمیں بھی مٹی ہی استعمال کرنا چاہیے؟ کیا ہم جو ہے وہ صابن نہیں استعمال کر سکتے؟ کیا صابن استعمال کرنا بدعت ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جنہیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ نعوذ باللہ آج کی ضروریات کی چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو بدعت کیا ہے. بدعت یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا امت کو، وہ امت کافی نہ سمجھے اور اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ انکریمنٹ کرتے رہے، عبادت کے نام پر، سنت کے نام پر، فرض کے نام پر، اس طریقے سے اس کو آپ بدعت کہہ سکتے ہو. لیکن آج جو چیزیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سہولتوں کے نام پر دی ہے نا، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں لیکن دیر از اے کنڈیشن، اور شرائط کے بیس، کس شرائط کے بیس پر، کہ جو چیز آپ استعمال کر رہی ہیں اس میں کوئی حرام جو ہے انگریڈینٹس نہ ہو، کوئی بھی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر، تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھیے کہ آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ صابن کس چیز سے بنتا ہے. ابھی دیکھیے کہ ٹھیک ہے وہاں مٹی استعمال کیا گیا تھا، تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے یعنی مٹی کو پیدا کیا، اسی مٹی سے صابن کو بھی جو ہے بننے والی چیزیں پیدا کی. اور آپ کو پتہ ہے صابن جو ہے وہ فیٹ سے بنتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ تیل اگر ہم بہت زیادہ گرم کرتے ہیں تو تیل کے جو اوپر کا جھاگ آتا ہے اس سے صابن بنتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ چکنائی، چربی وغیرہ کوئی حرام چیز نہیں ہے کہ اس سے بن رہی ہے جو چیز وہ حرام ہوگی، نہیں. ہاں پھر یہ ہمیں کیئر کرنا چاہیے کہ وہ فیٹ جو ہے، وہ چکنائی، وہ چربی کس چیز کی استعمال کی جا رہی ہے، اس بات پر ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ پھر کچھ لوگوں کا ایسا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے واقعی جو ہے دین کے نام پر کچھ چیزوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلین استعمال نہیں کیے، تو بھائی آپ بھی مت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پلین میں سفر نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آج لوگوں نے اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے نا، بہت ہی زیادہ. دیکھیے کہ ایک دم بالکل یعنی
एकदम अल्लाह सुब्हान ताला ने आज जो मुझे और आपको नियामतें दी है, ये इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए इंसान को, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझे कि मिसवाक को आप ले लें, अब आप कहें नहीं भाई मैं करूंगी तो मिसवाक ही करूंगी, ब्रश तो कभी करूंगी नहीं, टूथपेस्ट तो कभी करूंगी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। फिर तो हो सकता है आपके दांत भी सारे सड़ जाए, गल जाए और अस्तगफिरुल्लाह की मुंह से बदबू भी आने लगे कि लोग आपके सामने उठे बैठे भी ना, हाल इतना भी हो सकता है। साफ सुथराई के लिए आज देखिए, जब साफ सुथराई का सामान हमारे पास अवेलेबल है, पहले ये चीजें अवेलेबल नहीं थी तो नहीं करते थे लोग। आज अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों को वो चीज अता कर रहे हैं उनके आसानी के लिए, तो इंसान को चाहिए कि एक अल्लाह की नियामत समझ के उसको ले। और एक बात मैं बड़े शऊर से कहूंगी, इसको आप लिखें अपने पास, कि वक्त और माहौल की मुनासिबत से काम करना ये दीन में हमें सिखाता है। दीन क्या है हमारा, कि माहौल और मुनासिबत के हिसाब से आप काम करें। आज अल्लाह ने आपको जो नियामतें दी उसको इस्तेमाल करें, और जो देखिए कि इस तरीके से माहौल और मुनासिबत के अकॉर्डिंग दीन में जो है वो अल्लाह ने जो अता की है उसको इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो खुद को बहुत बड़ा मसला बना देता है, खुद को बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देता है इस तरीके से। ठीक है, और यानी कि तो कोशिश करें ऐसी कोई चीज, कोई कहे नहीं भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबुन यूज नहीं करते थे, मैं भी नहीं करूंगा, तो ये बेकार की बातें हैं बिल्कुल भी। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें उसमें कोई हराम मिलावट ना हो। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। हदीस हम लेते हैं और वो है कि रफ़ा हाजत के दौरान बात करना मना है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी जो है हमारे समाज का मसला है। समझे आप कि किस तरीके से। पहले हम हदीस पर आते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, एक आदमी का उधर से गुजर हुआ तो उसने आपको सलाम किया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसमें भी चंद कुछ बातें हैं जो वाकई पॉइंट करने के लायक है। अब वो क्या है इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये देखिए कि हर वक्त जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सलाम का जवाब दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां मुनासिब नहीं होता है कि आप सलाम का जवाब दें, जैसे कि इस हदीस में हमें नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप नमाज में हैं, कोई बंदा आपके घर आया, आप नमाज में खड़ी हैं और किसी ने आके सलाम किया, तो उस वक्त जवाब देना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपको तो नमाज तोड़नी पड़ेगी, तो उस वक्त जरूरी है कि आप अपनी नमाज को पूरी करें, देन उसके बाद। ठीक है, हाँ, जहां जहां जरूरी है कि जैसे आप समझे कि जैसे किसी घर में जाने से पहले सलाम करना चाहिए, खाली घर है तो भी हमें सलाम करके एंट्री करना चाहिए, और भाई कोई जवाब दे नहीं दे वो अलग बात है। हाँ, लेकिन आप किसी के घर में आए हैं और फिर उसके बाद कोई बंदा वॉशरूम में है और आप इंतजार करें, नहीं भाई मैं तो सलाम करके अंदर घुसा हूँ, ये बंदा वॉशरूम से निकले देन जवाब दे उसके बाद में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ साथ देखें कि वॉशरूम जो होता है, ठीक है, उसको रेस्ट रूम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बंदा अंदर जो गया वो बाहर तो आएगा ना। इतना क्या जरूरी है कि आप वॉशरूम में कोई बैठा है उसको सलाम करके आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि मुसलमान जो है वो यानी कि जरूरत के तहत काम करता है। एक मुसलमान बिला वजह कोई काम नहीं करता है। जैसे आप अगर वॉशरूम की बात ले, रेस्ट रूम जिसको मैं बोल रही, टॉयलेट जो है, वो इंसान जाता है, फारिग होता है, देन आ जाता है, जरूरत है ना उसकी। रेस्ट रूम में इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट कर रहा है वहां पर जाकर, और बहुत देर तक उसमें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे हमने एक हदीस में इस पर बहुत लंबी बात की थी कि संगत का असर पड़ता है। जो इंसान जहां पर जितना ज्यादा वक्त गुजारता है, इट्स वेरी पॉसिबल कि उसकी मौत भी वहीं आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई बच्चा है या कोई शख्स है, बड़े लोगों को भी मैंने देखा है, वॉशरूम में जाते हैं, घंटों लगा देते, 1 से सवा घंटा जब तक होता नहीं है वॉशरूम से बाहर नहीं आते। कितने अफसोस की बात है और हैरत की बात है, या मैं कहूँ कि मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों के बारे में सोच के कि आप सोचे जरा कि जिस वक्त वो वॉशरूम में है उस वक्त अगर उस बंदे की मौत आ गई तो कहाँ उसकी मौत आई। देखिए, इसलिए कोशिश करें जितनी जरूरत है वॉशरूम में उतना ही वक्त अपना जो लगाएं आप,
بہت زیادہ وقت نہ لگائیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا، جو بھی عمل ہے اس کا، دین کا ہے، دنیا کا ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ اس کی موت ہو سکتا ہے اسی حال میں آ جائے۔ جی ہاں، پڑھنا پڑھانا بھی سمجھے کہ آپ کا اگر روٹین ہے تو آپ کا پڑھنے پڑھانے میں ہی آپ کی جو ہے وہ سمجھے موت آ جائے گی۔ تو اس سوچ کے ساتھ کہ ریسٹ روم، واش روم یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ موت کا فرشتہ یہیں آ کے دھر لے ہمیں۔ اتنا بھی ہمیں ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا ہے وہاں پر۔ تو کوشش کیا کریں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہاں سے فارغ ہو کر نکلنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔